معاشرتی برائیاں اور ان کا سدباب یہ کس طرح ہوگا، آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ انسان کا مل جل کر رہنا ایک معاشرے کو جنم دیتا ہے۔ اگر معاشرے کے افراد آپس میں محبت، پیار اور تامن کے ساتھ رہیں تو معاشرہ جنت کا نمونہ نظر آتا ہے۔ اگر معاشرے کے افراد مختلف قسم کی برائیوں میں مبتلا ہو جائیں تو معاشرہ جہنم کدہ بن جاتا ہے۔ دین اسلام ہمیں بہترین معاشرتی نظام پیش کرتا ہے۔ اگر ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں تو معاشرے میں بہار ہی بہار ہو، امن ہی امن ہو، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ دین اسلام سے ہٹ کر انسان برے افعال میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دین سے بے راہ روی انسان کو مختلف سماجی برائیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ جس قوم کے افراد کے دل سے اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر نکل جاتی ہے، وہ معاشرے کے بگاڑ کا سبب بنتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ بھی دین سے دوری کے باعث مختلف معاشرتی برائیوں میں مبتلا ہے۔ ان برائیوں کی وجہ سے پورا معاشرہ پریشانیوں کا شکار ہے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے فیصلے بھی پریشانیوں اور مصیبتوں کے آتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ بقول شاعر جاری ہے ازل سے یہی قانون الہی، اعمال بگڑتے ہیں تو آتی ہے تباہی۔ ہمارے معاشرے میں سود خوری، رشوت ستانی، سفارش، وعدہ خلافی، جھوٹ، ملاوٹ، تعصب، اقربا پروری اور دیگر سماجی برائیاں عام پائی جاتی ہیں۔ سود خوری بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ برائی زمانہ جاہلیت میں عربوں میں پائی جاتی تھی، لیکن ہمارے اندر بھی یہ برائی بہت عام ہے۔ غریب آدمی مجبوراً سود لیتا ہے۔ قرآن پاک میں سختی سے اس فعل سے منع کیا ہے۔ ارشاد باری ہے، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ۔ سود خوری اتنا قبیح فعل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کی وعید سنائی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کے لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا گناہوں میں یہ سب برابر ہیں۔ رشوت ستانی بھی ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہے۔ اس معاشرے کی جڑوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ کسی محکمہ میں بھی چلے جائیں، رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ جائز کام کرنے اور اپنا حق لینے کے لیے بھی رشوت دینا پڑتی ہے، حالانکہ رشوت لینے اور دینے والے دونوں کے لیے وعید ہے، لیکن پھر بھی اس فعل بد سے نہیں بچتے۔ ارشاد ہوتا ہے، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اس وعید کو سننے کے بعد بھی
انسان نہیں سمجھتا، غلط اور صحیح کو پرکھنے کی حس کو ختم کر دیا ہے۔ بقول شاعر، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ رشوت کے ساتھ ساتھ سفارش بھی وہ معاشرتی برائی ہے جس نے حقدار کو اس کے حق سے محروم رکھا ہوا ہے۔ جن کے تعلقات امیروں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ان کی سفارش سے اپنے کام کروا لیتے ہیں، غریب آدمی کچھ بھی نہیں کر پاتا اور اسی طرح وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بقول شاعر، اونچے پیڑوں کا ثمر اس دور میں اس کو ملا، قد و قامت میں جو خاطر مجھ سے کچھ اونچا نہ تھا۔ نااہل افراد اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے کو مزید نقصان پہنچتا ہے۔ حالانکہ اسلام نے ناجائز سفارش کو منع فرمایا ہے اور سختی سے اس کی مذمت کی ہے۔ بقول شاعر، جو گراں تھے سینے خاک پر وہی بن کے بیٹھے ہیں معتبر، جنہیں زندگی کا شعور تھا انہیں بے زری نے مٹا دیا۔ غیبت اور چغل خوری بھی ایک معاشرتی برائی بن چکی ہے۔ غیبت سے مراد کسی شخص کی پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات کہنا کہ اگر وہی بات اس شخص کے سامنے کی جاتی ہے تو اس سے ناگوار گزرتی ہے۔ آج مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی برائی بیان کرتا ہے اور اس کے عیب لوگوں پر ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں مسلمان کی بڑی شان ہے۔ اللہ پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے اور پردہ داری کو ناپسند کرتا ہے۔ جو کسی مسلمان کے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، اللہ بھی اس کے عیب لوگوں پر ظاہر کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، جو کوئی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے، اور جو پردہ داری کرتا ہے اللہ اس کی پردہ داری فرمائیں گے، حتیٰ کہ گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دیں گے۔ اس لیے ہمیں غیبت اور چغل خوری سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن آج ہماری محفلیں غیبت سے گرم ہوتی ہیں۔ جہاں چند عورتیں اکٹھی ہو جائیں وہاں ایک دوسرے کی غیبت کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اسی طرح جہاں مرد حضرات اکٹھے ہوتے ہیں وہ بھی غیبت سے پرہیز نہیں کرتے۔ یہ آج ہمارا گپ شپ کا انداز ہے۔ بقول شاعر، گر کسی کا عیب سن پاتے ہیں ہم کرتے ہیں رسوا اسے دل کھول کر۔ معاشرتی برائیوں میں سے ایک برائی ملاوٹ بھی ہے۔ اچھی چیزوں میں خراب چیزوں کے ذریعے ملاوٹ کی جاتی ہے۔ اسی طرح انسانی جانوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔
تجارت کے اصولوں میں سے اگر آپ کی چیز میں خرابی ہے تو اسے بتا دیا جائے، لیکن ہم اسے چھپاتے ہیں۔ کھانے کے لیے کوئی چیز بھی خریدیں، اس میں ملاوٹ نظر آتی ہے۔ دودھ میں پانی کی ملاوٹ کرتے ہیں، اسی طرح تمام مسالہ جات میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ لیکن آج ہر چیز میں ملاوٹ کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چیزوں میں ملاوٹ نہیں کریں گے تو منافع کم ہوگا، حالانکہ اس طرح کی حلال روزی میں حرام شامل کر لیتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بازار سے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بدو گندم بیچ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اندر جب ہاتھ ڈال کر دیکھا تو اندر اناج گیلا تھا، اوپر سے خشک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت افسوس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تم کو ہر معاملے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا۔ لیکن آج اپنے مسلمانوں سے ملاوٹ کرتے ہیں اور ملاوٹ والی چیز فروخت کرتے ہیں۔ دیگر معاشرتی برائیوں کی طرح جھوٹ بھی عام ہو گیا ہے۔ بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، ہم اپنے کام جھوٹ بول کر کرتے ہیں اور کرواتے ہیں۔ جھوٹ بولنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ کسی کے بارے میں گواہی دینی ہو تو جھوٹی گواہی دینے سے بھی نہیں ہچکچاتے، حق کے خلاف جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھا لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں جھوٹ بولنے والوں پر لعنت کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ جھوٹ بولنا منافقی کا شعار ہے۔ مومن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جب مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے اسے دور چلے جاتے ہیں۔ گدھا گری بھی سماجی برائی بنتی جا رہی ہے۔ آج کل بھیک مانگنے کو ایک پیشہ بنا لیا ہے۔ پیشہ ور بھکاریوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ریلوے اسٹیشنوں پر، بس سٹاپ پر، تفریحی مقامات پر، بازاروں میں، ہر جگہ پیشہ ور بھکاری نظر آئیں گے۔ اچھے بھلے صحت مند اور نوجوان آدمی بھی بھیک مانگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیک مانگنے پر مجبور کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے بھیک مانگنے والوں کی مذمت کی ہے اور ہاتھ سے کمانے والوں کو اللہ کا دوست قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے، لیکن بھیک مانگنے والے خوشحال ہونے کے باوجود یہ لت نہیں چھوڑتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر روزی وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کمائی جائے۔ معاشرتی برائیوں میں ایک برائی ناپ تول میں کمی ہے۔ وزن کے جو پیمانے ہوتے ہیں ان میں گڑبڑ کر دیتے ہیں، وزن میں کمی کر دیتے ہیں۔ چھوٹے دکاندار سے لے کر بڑے بیوپاری اس گناہ میں ملوث ہیں۔ کپڑوں کے تاجر بھی کپڑا پیمائش کرتے وقت پیمائش میں کمی کرتے ہیں، میٹر دکھا کر گھاس سے پیمائش کرتے ہیں، اسی طرح اپنی حلال روزی میں حرام کی آمیزش کر دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم ناجائز طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔
حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب اس لیے آیا تھا وہ ناپ میں کمی کرتے تھے۔ آج یہ بیماری مسلمانوں میں بھی ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آج کل جہیز بھی ایک معاشرتی برائی بنتا جا رہا ہے۔ جہیز دینا ایک رسم بن چکا ہے۔ لڑکے والے لڑکی والوں سے خود جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جو لڑکی کم جہیز لے کر آتی ہے، سسرال والے اس کی عزت نہیں کرتے اور پوری زندگی اس کو طعنے دیتے ہیں۔ غریب لوگوں کی بچیاں جہیز کے انتظار میں بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ غریب والدین مجبوراً قرض اٹھا کر جہیز کا بندوبست کرتے ہیں اور پھر کئی سال تک قرض کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں۔ اکثر تو سود پر قرض اٹھاتے ہیں اور پوری زندگی اس کی نام میں ملوث رہتے ہیں۔ امیر آدمیوں کی بیٹیاں جلدی بیاہ ہو جاتی ہیں اور وہ جہیز بھی بہت لے کر آتی ہیں، اور غریب کی بیٹی امیر صاحبزادیوں کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں اور باپ کی دہلیز پر ہی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ بڑی ہوئی غریب کی بیٹی شباب میں، غربت نے رنگ روپ نکھرنے نہیں دیا۔ منیر انور کے بقول غریب بیٹی کا سر برف ہو گیا انور، جہیز کیسے بنے کون اس کو گہنے دے۔ بقول شاعر بہت حسرت مجھے تھی اپنا گھر آباد کرنے کی، میں بنت مفلسی کو 3 کپڑوں میں ہی لے آیا۔ تو اس طرح ہمارے معاشرے کی برائیاں بہت ہوئیں۔ جو بھی برائیاں ہوئی ہم نے آپ لوگوں کو بتائیں، تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے بائے، سی نیکسٹ ویڈیو۔